الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشیء نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطاء ماہی الذنوب والخطاء الذی کان نبیا وآدم بین التین والماء ونبینا وکریمنا وأوننا ومعیننا وعیننا وعیاننا وغوثنا ومغیثنا وغیثنا وغیاثنا وملجأنا ومأوانا ووکیلنا وکفیلنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلات کے بعد
نہایت ہی قابل صد احترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، آج ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اسلامی سال کا آغاز اسی ماہ مقدس سے ہوتا ہے۔ چودہ سو 32 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو عالم اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے باہمی اتحاد اور یگانگت کا سال بنائے، اور اسلام کی عظمت اور اسلام کی شان و شوکت میں اللہ تبارک و تعالی مزید برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، ماہ محرم الحرام اپنے دامن میں جو عظیم یادگاریں لیے ہوئے ہے، ان میں سب سے نمایاں اور اہم بات اور یادگار واقعہ کربلا بھی ہے۔ واقعہ کربلا حق و باطل کا معرکہ ہے، اور اس واقعہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ مضمون تو انشاءاللہ تعالی آئندہ کسی خطبہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ آج فقط قرآن کریم فرقان حمید سے جو آیت مقدسہ تلاوت کی سورہ شعراء سے، اس کا ترجمہ اور اس آیت کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کا جو آپس میں پیار اور محبت کا تعلق تھا، اس پر چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب اعلان فرما دیجئے کہ اے میرے ماننے والو، میں تم سے
اس دین کی تبلیغ پر کوئی اجر اور کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتا۔ لا اسألکم، میں تم سے نہیں مانگتا، علیہ اجرا، اس پر کوئی اجر۔ میں نے جو تمہیں دین پہنچایا، اس دین اسلام کے لیے میں نے صعوبتیں برداشت کیں، کبھی طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے، کبھی شعب ابی طالب میں محصور رہا، کبھی احد کے میدان میں دندان اقدس شہید کرائے، کبھی خندق کے میدان میں پیٹ پہ پتھر باندھے، لیکن یہ سب کچھ کر کے تم تک دین پہنچایا، تمہیں ہدایت کا رستہ بتایا، اللہ کی توحید بتائی، تمہیں قرآن دیا، تمہیں رحمان دیا، تمہیں رمضان دیا، تم لوگ جو جہنم کے گڑھے کی طرف جا رہے تھے، جہنم سے کھینچ کر جنت کی طرف لے کر آیا، اس سارے عمل پر لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا، الا حرف استثناء، ہاں مگر ایک شے مانگتا ہوں، ایک شے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نہیں مانگتا۔ پہلے تو فرمایا محبوب اعلان کر، تو کہہ دے میں کچھ نہیں مانگتا، کیوں کہ میں مانگنے والا نہیں، میں تو ساری کائنات کو خود عطا کرنے والا ہوں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی معاوضہ، کوئی اجر، کوئی تنخواہ نہیں مانگتا، کیونکہ میں مانگنے والا نہیں۔ میں نبی ہو کر تم سے مانگوں؟ مجھے تو رب نے سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ اعلان خدا کر رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے خیر کثیر دے دیا۔ اعلان تو خدا کر رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میں تم سے کیوں مانگوں، مجھے تو بن مانگے میرا خدا دے رہا ہے۔ لا اسألکم، میں سوال نہیں کرتا، میں نہیں مانگتا۔ اس کی وجہ کہ مانگنے والا نظروں سے گر جاتا۔ کہا میں مانگنے والا نہیں، میں تو عطا کرنے والا ہوں۔ ساری کائنات تو میرے نبی کے در سے مانگتی ہے۔ منگتے تو رہے منگتے، کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ سب تو اس نبی کے در کے سوالی ہے، سب تو وہاں سے مانگتے، وہاں سے لیتے ہیں۔ دیتا بے شک خدا ہے، مگر دیتا مصطفیٰ کے وسیلے سے ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ دیتا رب ہے، بانٹتا میں ہوں۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم۔ قاسم کا معنی ہوتا ہے تقسیم کرنے والا۔ حضور قاسم ہے، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم۔ رزق ہے اس کا، کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہے۔ حضور عطا فرمانے والے ہیں۔ فرمایا محبوب اعلان کر دے میں تم سے نہیں مانگتا، نہیں سوال کرتا، اللہ حرف استثناء ہے، ہاں ایک شے مانگتا ہوں۔ پہلے فرمایا میں نہیں مانگتا، پھر کہا ہاں ایک چیز مانگتا ہوں۔ آپ کہیں گے تو پہلے تو یہ بات کہی کہ حضور مانگنے والے نہیں ہیں،
اور کہا میں نہیں مانگتا، پھر مانگ بھی لیا، اس کا جواب یہ ہے حضور تو نہیں مانگتے مگر پیچھے ہے قل، رب فرماتا ہے محبوب تو مانگ. سمجھے؟ میں تو نہیں مانگتا مگر میں کیا کروں، مجھے رب کہہ رہا ہے قل لا اسالکم علیہ اجرا. محبوب پہلے یہ کہہ میں نہیں مانگتا، پھر کہ اللہ ہاں مگر میں مانگتا ہوں. اور اس میں بھی راز ہے کہ جو کچھ مانگتا ہوں وہ اپنے لیے نہیں مانگتا، اس میں بھی فائدہ تمہارا ہے. جو مانگ رہا ہوں اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، مجھے تو حاجت ہی نہیں، مجھے تو ضرورت ہی نہیں. کلمہ پڑھنے والوں جو مانگا ہے وہ بھی تمہارے لیے مانگا ہے، وہ بھی تمہارے لیے مانگا ہے، فائدہ تمہارا ہے، بخشش تمہاری ہے، نجات تمہاری مقصود ہے. تمہیں بتا رہا ہوں، تم سے مانگ رہا ہوں، تمہارے لیے مانگ رہا ہوں، فائدہ تمہارا ہے. کیا مانگا؟ فرمایا الا المودۃ، ایک شے مانگتا ہوں میں، مودت مانگتا ہوں. فی القربا، اپنے قربا کی، قرابت داروں کی. حضرات بالکل سلیس سادہ عام ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ اگر میں اس کے تفسیری نکات کی طرف چلا جاؤں تو بات لمبی ہوگی، وہ پھر کسی وقت عرض کروں گا کہ مودت کیا ہے، قربا سے مراد کیا ہے. عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے میں فقط وہ بات کہہ رہا ہوں. قل لا اسالکم، اے محبوب اعلان کر دے میں تم سے نہیں مانگتا علیہ اجرا، اس پر کوئی اجر، الا المودۃ، مگر ایک شے مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربا، اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں، ان کی مودت مانگتا ہوں، ان کے ساتھ والہانہ تعلق مانگتا ہوں، ان کے ساتھ تمہاری وارفتگی مانگتا ہوں. بس ایک شے مجھے دے دو، میرے قرابت داروں سے مودت کرنا، ان سے محبت کرنا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تو کیا مانگا؟ قرابت داروں کی مودت مانگی. اب حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار کون ہے؟ قربا سے مراد کیا ہے؟ قربا قرابت دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آپ کے قربا میں ہے، قرابت دار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی قرابت دار ہے، عزیز و اقارب رشتہ دار قرابت دار ہے، قربا میں شامل ہے. لیکن سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قربا کون ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربا سے مراد کون ہے؟ قربا کون ہے؟ حضور نے فرمایا ہوا فاطمہ تو وعلی وبنوہما، فرمایا کہ قربا سے مراد میری بیٹی فاطمہ ہے، قربا سے مراد علی ہے، ان کے دونوں شہزادے ہیں. یہ چار نفوس ہیں، سیدہ خاتون جنت مولا علی شیر خدا اور ان کے دونوں شہزادے حسنین کریمین، یہ چار، اور پانچویں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کہتے ہیں پانچ تن پاک. کیا کہتے ہیں؟ پانچ تن پاک. ان کی مودت، ان کی محبت
یہ ایمان کی اصل ہے، یہ ایمان کی جان ہے، ان کے بغیر ایمان کا تصور بھی نہیں۔ خود اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعتی، اے لوگوں سن لو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہے، اور ان کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑا، میری آل کو چھوڑا، وہ شخص جہنم میں چلا گیا، راہ راست سے بھٹک گیا۔ رب کے محبوب نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حب اہل بیتہ، فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اساس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے۔ اسلام کی بنیاد اللہ کے نبی کی محبت اور نبی کی اہل بیت کی محبت ہے۔ میں دو چیزیں اسلام کی بنیاد ہے، اگر دیکھنا چاہو یہ بندہ مومن ہے کہ نہیں تو فرمایا اس کی بنیاد دیکھو، اس کے دل میں نبی کی محبت ہے، نبی کی آل کی محبت ہے، نبی کے اہل بیت کی محبت ہے، اگر ہے تو مومن ہے، اگر نہیں تو اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کو بنیاد قرار دیا گیا، اس کو اساس فرمایا گیا۔ فرمایا یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی اساس ہے، اگر بنیاد ہی درست نہ ہو تو عمارت اور دیوار قائم رہ سکتی نہیں۔ اس لیے حضرات ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جنوں پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا بولو نا، او دے کلمے دا، او دے کلمے دا، اور بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، عبادت بے حب اہل بیت، اگر اہل بیت کی محبت نہیں، فرمایا لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب، اسلام ہر شے کی بنیاد ہے، اور اسلام کی بنیاد نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت۔ جب یہ بنیاد ہے تو پتا چلا اس کے بغیر ایمان ہے ہی کوئی نہیں، اسلام ہے ہی کوئی نہیں۔ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، عبادت۔ ہم ہر نماز کے اندر نبی کی آل کو سلام کہتے ہیں نا، کہتے ہیں نا، ہر نماز کے اندر نبی کی آل پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ نماز وہ ہے جس نماز میں نبی کی آل پر درود ہو، نبی کی آل پر سلام ہو۔ اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات آپ توجہ فرمائے، نبی کی اہل بیت کی محبت، نبی کی آل کی محبت کتنی لازم ہے، کتنی ضروری ہے، اور یہ محبت کتنی اہم ہے کہ رب قرآن میں اعلان کر رہا ہے، محبوب اعلان کر دے، انہیں کہہ دے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ہاں ایک شے مانگتا ہوں، اور وہ یہ ہے میری آل سے مودت کرنا، میری آل سے محبت کرتے رہنا۔ اور اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایمان کی بنیاد ہی اس چیز کو قرار دیا، اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابغض اہل البیت فہو منافق، فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔ وہ مومن ہو سکتا، ایمان والا ہو سکتا؟ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل کے ساتھ مودت کرو، محبت کرو، ان کی مودت یہ ایمان ہے، ان کے ساتھ محبت یہ ایمان ہے، اور ان کے ساتھ بغض رکھنا یہ نفاق ہے، یہ اسلام سے خارج ہونے کی دلیل ہے۔ بلکہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا، فرمایا کہ جس کو اس حال میں موت آئی کہ مرتے وقت اس کے سینے میں میری آل کی محبت تھی، میں رب کا محبوب ہو کے اعلان کرتا ہوں وہ ایمان پر اسے موت آئی ہے، فرمایا اسے شہادت کی موت آئی ہے، وہ شہید ہے، وہ مومن ہے۔ اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، فرمایا کہ جس کو اس حال کے اندر موت آئی، مرتے وقت اس کے سینے میں میری آل کے بارے میں بغض تھا، فرمایا وہ نفاق پر مرا، وہ کفر پر مرا، اسے کفر پر موت آئی، اسے نفاق پر موت آئی۔ پتا چلا نبی کی آل کی محبت عین ایمان ہے، اور نبی کی آل کے ساتھ بغض رکھنا یہ کفر کی علامت ہے، یہ نفاق ہے، ایسے بندے کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے حضرات ذی وقار ہم نبی کی آل سے مودت کرنے والے ہیں، نبی کی آل سے محبت اور مودت کرنے والے، کیونکہ ہماری نگاہوں کے سامنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ آئیے حضرات انہی آیات اور انہی احادیث کی روشنی کے اندر، اس آیت اور ان احادیث کی روشنی کے اندر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا اس بارے میں کیا عقیدہ تھا، صحابہ کا تصور کیا تھا۔ کیونکہ آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ افتراق کا دور ہے، یہ انتشار کا دور ہے، یہ جھگڑوں کا دور ہے۔ آج کے اس دور کے اندر لوگوں نے الگ الگ محاذ بنا رکھے ہیں، الگ الگ پارٹیاں بنا رکھی ہے۔ کوئی صحابہ کی محبت کا دعوے دار ہے مگر وہ اہل بیت پر اعتراض کرتا ہے، کوئی اہل بیت کی محبت کا دم بھرتا ہے مگر وہ صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ اور آج ذاکرین نام نہاد ملا منبر و محراب سے بولتے ہیں کہ صحابہ کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہ تھا، اہل بیت کا صحابہ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ آئیے حضرات، کیا یہ قرآن کی آیتیں صحابہ نے نہیں پڑھی تھی؟ کیا صحابہ کی نگاہوں میں کملی والی آقا کے یہ فرمان موجود نہ تھے؟ کیا انہوں نے یہ حدیثیں نہ سنی تھی؟ وہ تو بارگاہ نبوت کے صحبت یافتہ تھے، وہ تو میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والے تھے۔ صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ تعلق ہے، اہل بیت کا صحابہ کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم کسی ملا کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، ہمارے سامنے حدیث مصطفیٰ موجود ہے۔ قرآن تو اعلان کر رہا ہے رحماء بینہم، رب فرماتا ہے میرے نبی کے صحابہ آپس میں جھگڑنے والے نہیں تھے بلکہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربانیاں کرنے والے تھے۔ ان کا تو آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے۔ صحابہ کا کیا تعلق تھا، صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ جابر بن عبداللہ، جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے تھے اس دور کے اندر مدینہ پاک میں، وہاں پر منافق بھی لوگ تھے اور منافقین کی ایک کثیر تعداد تھی، تو آپ صحابہ جب بیٹھتے تھے مجلس میں، محفل میں، تو پتہ کیسے چل جاتا تھا کہ یہ مومن ہے اور یہ منافق ہے؟ کوئی ایسا معیار، کوئی کسوٹی، کوئی پرکھنے کا طریقہ، کوئی انداز تمہارے پاس تھا؟ کیسے جانتے تھے کہ یہ بے ایمان اور منافق ہے اور یہ مومن ہے؟ کیا معیار تھا؟ حضرت جابر بن عبداللہ بولے، فرمایا سن کننا نعرف المنافقین الا ببغضہ علی، فرمایا ہمارے پاس معیار مولا علی شیر خدا کی ذات تھی، بس ہم ایک کام کیا کرتے تھے، جہاں مل کے بیٹھتے، جہاں صحابہ ہوتے، جہاں مومن لوگ بیٹھتے، جب چند افراد مل کے بیٹھتے، ہم اگر ہمیں شک گزرتا کہ یہاں کوئی منافق نہ ہو، بے ایمان نہ ہو، ہم ایک کام کرتے تھے، ہم علی کا ذکر چھیڑ لیا کرتے تھے، ہم علی کا نام لے لیتے تھے۔ جب ہم علی کا نام لیتے پھر ہم مجمع کی طرف دیکھتے تھے، پھر ہم لوگوں کی طرف دیکھتے تھے، اگر علی کا نام سن کر چہرے پہ بل پڑ جاتا، علی کا نام سن کر چہرے پہ پسینہ آ جاتا، علی کے نام سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا، علی کے ذکر سے اکتاہٹ محسوس کرتا، علی کے ذکر سے محفل سے اٹھ کر چلا جاتا، ہم جان لیتے پکا بے ایمان منافق ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور جو علی کا نام سن کر خوش ہو جاتا۔ ایک بار کھل کے بولو سبحان اللہ، محبت سے بولو، ذوق سے بولو۔ دیکھا صحابہ کا عقیدہ، دیکھا صحابہ کا معیار، ہم علی کا ذکر کرتے، پتا چلا علی کے نام سے منافق بھاگتا ہے، اور علی کا ذکر سے مومن کو راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ مومن کا وظیفہ ہی علی علی ہے۔ علی، کھل کے بولو نا ذرا، علی علی، ہاں اور لوگ بھی علی کا ذکر کرتے ہیں، مگر ہم مسجد میں کرتے ہیں، کیونکہ علی کا مسجد سے تعلق ہے، علی مسجد والوں کا ہے۔ کسے رام یسر رشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، علی کی ولادت مسجد میں، بیت اللہ میں، مسجد حرام میں، خانہ کعبہ میں، علی کی شہادت مسجد میں، علی آئے بھی مسجد میں، علی گیا بھی مسجد سے، علی آئے تو استقبال مسجد نے کیا، علی گئے تو الوداع مسجد نے کیا، پتا چلا علی مسجد والوں کا، مسجد علی کی ہے، علی والے مسجد کا ذکر کرتے ہیں۔ کچھ بناوٹی لوگ علی علی کے نعرے لگاتے ہیں، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے، ہم علی کا ذکر کرتے ہیں اور علی کے ذکر کو عین ایمان سمجھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے علی، کھل کے بولو علی، مل کے بولو علی، علی علی ہے، گلزار معرفت کی شگفتہ کلی ہے، معنی شناس راز خفی و جلی ہے، گواہ مدینے کی ایک ایک گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی۔ بعض لوگ علی کے نام سے چڑ کھاتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تو شیعوں کا کام ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ شیعوں کا کام نہیں، خدا کی قسم یہ سنیوں کا کام ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ علی ہمارا ہے، علی علی ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے، کسی اور کا علی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ صحابہ سے پوچھو، فرماتے بس ہم علی کا ذکر چھیڑ دیتے، پتا چل جاتا مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
دیکھو ذرا صحابہ کا اہل بیت کا تعلق کیا تھا، یارانہ تھا، دوستی تھی، محبت تھی، وارفتگی تھی، ادب تھا، احترام تھا، عقیدت تھی، کملی والے آقا کے ساتھ نسبت تھی، صحابہ کو بھی اہل بیت کو بھی۔ حضرت راویہ کون ہے؟ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی صدیقہ ہے۔ وہ صدیقہ ہے، باپ صدیق ہے، بیٹی صدیقہ ہے۔ اور روایت سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتے، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے، بڑی محبت سے دیکھتے اور دیکھتے ہی رہتے۔ فرماتی ہیں ایک دن میں نے عرض کی ابا حضور میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ جب علی پاک آتے ہیں آپ بڑی توجہ کے ساتھ ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، بڑے غور سے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، آخر راز کیا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، فرمایا قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادۃ۔ اے میری بیٹی عائشہ سن، مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے اپنے کریم آقا کی زبان سے سنا ہے، رب کے محبوب نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی، کیا ان میں دشمنی تھی؟ کیا ان میں جھگڑا تھا؟ جہاں دشمنی ہو، جہاں جھگڑا ہو، وہاں پر ایسی بات کہی جاتی ہے، وہاں ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ صدیق اکبر تو فرماتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور فرمایا کہ یہ بات میں نے کملی والے آقا سے سنی ہے، بیٹی عائشہ میں اس لیے علی کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں، میں تو عبادت کر رہا ہوں، علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہوتا ہوں۔ پتا چلا صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ تعلق تھا، محبت تھی، وارفتگی تھی۔ یہ دشمنوں نے، یہ غیروں نے بات اڑائی ہے کہ صحابہ کو اہل بیت کے ساتھ معاذ اللہ دشمنی تھی، نہ، ان کا تعلق کیسا تھا؟ آئیے حضرات، مراد رسول خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہے، دعائے رسول ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل بیت کے ساتھ تعلق، اہل بیت کے ساتھ محبت، اس کی بے شمار مثالیں احادیث کے اندر، روایات کے اندر موجود ہے۔ صرف ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت کے ساتھ عقیدت اور محبت کا کیا تعلق تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن سے چادریں آئی، سوغات تھی یمن کی، کسی نے بھیجی، چند چادریں لوگوں میں آپ نے تقسیم کر دی۔ بعد میں پتا چلا کہ چادریں تو تقسیم ہو گئی ہیں، لیکن شہزادوں کو، حسنین کریمین کو چادریں نہیں ملی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے، فرمایا شہزادوں کو چادریں نہیں ملی۔ حکم جاری کیا ابھی یمن سے چادریں منگواؤ، اور جب تک ان شہزادوں کو چادریں نہیں دے دی سیدنا فاروق اعظم کو چین نہیں آیا، قرار نہیں آیا۔ کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کا عالم یہ ہے، جب ایران فتح ہوتا ہے، ایران کی شہزادی آتی ہے مال غنیمت کے اندر، جب اس شہزادی کو بھی قید کر کے لایا گیا تو لوگ، مدینے کی عورتیں اس شہزادی کے حسن کو دیکھنے آئی، اس کے جمال کو دیکھنے آئی، اتنی خوبصورت اور ایسی حسین۔ اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں فاروق اعظم یہ شہزادی کس کو دیتے ہیں، کس کے حصے میں آتی ہے۔ اپنی اولاد بھی موجود ہے، بیٹے بھی موجود ہے،
لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ دنیا کی شہزادی ہے، میں اسے دین کی شہزادی بنانا چاہتا ہوں، میں اس کو امام حسین کے نکاح میں دیتا ہوں۔ خود نکاح پڑھایا، اور یہ وہی شہزادی ہے شہر بانو جن کا نکاح امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور جن کے بطن سے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے، اور جن کے ذریعے سعادات کا سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ انعام دیا، یہ انعام بھی پیش کیا، اور خود نکاح پڑھایا۔ جو لوگ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر اعتراض کرتے ہیں اور ان پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے کہ اگر فاروق اعظم کے ایمان کا انکار کرو گے تو نکاح تو فاروق اعظم نہیں پڑھایا۔ کون سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اہل بیت کے ساتھ محبت تعلق کا عالم یہ ہے کہ خلیفہ ثانی امور سلطنت کے اندر مصروف ہے۔ آپ کا سگا بیٹا عبداللہ بن عمر اجازت لیتا ہے، ابا جان کوئی بات کرنی ہے، ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وقت نہیں، میں مصروف ہوں۔ بیٹا واپس چلا گیا۔ بعد میں پتا چلا کہ بیٹا عبداللہ بن عمر اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ حسنین کریمین بھی تشریف لائے تھے، شہزادے بھی ساتھ تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے انہیں بلوایا، بلا کے فرمایا شہزادو تم تو آ جاتے، تم کیوں واپس چلے گئے؟ انہوں نے کہا جناب ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھائی عبداللہ کو اجازت نہیں ملی تو آپ بڑے اہم کام میں مصروف ہوں گے، ہم تو اس لیے واپس چلے گئے۔ فرمایا کہ کوئی کام تم سے اہم نہیں ہے، تم سے اہم کوئی کام نہیں ہے، میرے لیے سب سے اہم تم ہو، لہذا نہ کوئی تمہاری مثل ہے نہ کوئی تم سے اہم ہے۔ فاروق اعظم کو آج جو کچھ ملا ہے اور جس مقام پہ ہے یہ تمہارے گھر کی خیرات ہے، یہ تمہارے دادا کے قدموں کی سوغات ہے، لہذا شہزادو آئندہ کبھی بھی تمہیں میرے پاس آنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں چاہیے، تمہارا جب جی چاہے اسی وقت آ سکتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کی آل کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ جو محبت جو تعلق ہے، آؤ تاریخ کے اوراق میں اس کو دیکھو، روایات کے اندر دیکھو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا اور بڑے بڑے شہر فتح ہوئے، کیسر و کسریٰ، اور مال غنیمت آتا، تو آپ سب سے پہلے جو حضور کے اہل بیت اور قرابت دار ہوتے انہیں زیادہ عطا کرتے، دوسروں سے زیادہ بھی دیتے اور پہلے دیتے، اپنے ہاتھوں سے دیتے۔ جب مدائن فتح ہوا اور وہاں سے مال غنیمت آیا تو مسجد نبوی کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضرت امام حسن تشریف لائے، 1000 درم دیا۔ حضرت امام حسین آئے، 1000 درم پیش کیا۔ پھر اپنا بیٹا آیا عبداللہ بن عمر تو 500 درم دیا۔ بیٹا تھا، باپ سے عرض کرنے لگا ابا جان یہ کیسا معاملہ ہے، میں عمر میں بھی بڑا ہوں اور میں اس وقت سے تلوار اٹھا کر جہاد کر رہا ہوں میدان جنگ میں جب حسن و حسین ابھی بچے تھے، یہ گلیوں میں کھیلتے تھے اور میں تلوار چلاتا تھا، اگر زیادہ نہیں تو ان کے برابر تو ملنا چاہیے، جتنا انہیں دیا ہے مجھے بھی اتنا مل جائے۔ سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں میں جلال آ گیا، عشق مصطفیٰ کی سرخی آئی، آپ پورے جلال میں آئے۔ فرمایا عبداللہ تجھے یہ جرت کیسے ہوئی کہ تو حسن و حسین کا مقابلہ کرے؟
تجھے یہ جسارت کیسے ہوئی؟ تو ہوتا کون ہے کہنے والا؟ سن، اگر حسن و حسین کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، ان کی برابری کرنا چاہتا ہے، تو فاتی بی ابن کا ابیہما و امن کا امیہما و جدن کا جدہما و جدتن کا جدتہما و امن کا امہما و خالتن کا خالتہما۔ اے عبداللہ اس طرح کر، پہلے ان کے باپ جیسا باپ لا، ان کی ماں جیسی ماں لا، ان کے نانا جیسا نانا لا، ان کی نانی جیسی نانی لا، ان کے چچا جیسا چچا لا، ان کی خالہ جیسی خالہ لا۔ تو جانتا نہیں کہ حسن و حسین کی خالہ کون ہے؟ رقیہ اور ام کلثوم اس کی خالہ ہے، جعفر طیار اس کا چچا ہے، فاطمہ ان کی ماں ہے، علی ان کا باپ ہے، خدیجہ الکبریٰ ان کی نانی ہے، اور محمد مصطفیٰ ان کے نانا۔ فرمایا کیا ایسا کر سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جب نہیں ہو سکتا تو ان کی برابری کا سوچنا بھی نہ، تصور میں بھی نہ لانا۔ حضرات ذی وقار صحابہ کو اہل بیت کے ساتھ کیسی محبت تھی اور ان کا کیسا تعلق تھا۔ ان کے سامنے قرآن کی یہ آیتیں موجود تھی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ان کے سامنے فرمان مصطفیٰ موجود تھے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ منافق ان سے بغض رکھے گا اور مومن میری آل سے محبت کرنے والا ہے، مودت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی کی آل کے ساتھ سچی اور سچی محبت اور مودت عطا فرمائے۔ وما علینا